ہمارے جو بریلوی حضرات ہیں انہوں نے کہا کہ بھئی اذان سے پہلے صلاۃ والسلام، انہوں نے کہا اس کے ناجائز ہونے کی کیا دلیل ہے؟ تو اس طرح سے دین میں جب ایڈیشن شروع ہوئی ہے تو میں لوگوں سے سوال پوچھتا ہوں کہ اذان ختم ہوتی ہے لا الہ الا اللہ پہ، اگر آپ محمد رسول اللہ بھی ساتھ میں لگاتے ہیں تو کیا جا رہا ہے؟ اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل ہے؟ کوئی حدیث میں ممانعت نہیں ہے. اور کلمہ بھی بڑا اچھا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں، کتنا اچھا کلام ہے. لیکن بھائی جو نبی سے جتنا ثابت ہے، اللہ اکبر پہ اذان شروع ہو رہی ہے، لا الہ الا اللہ پہ ختم، تو اس میں آپ کے لیے آسانی ہے. اگر آپ نے اپنی طرف سے ایڈیشن شروع کر دی تو بریکیں کیا ہو جاتی ہیں؟ فیل. تبھی آپ ربیع الاول میں دیکھیں ہر سال بدعتوں میں کمی کے بجائے اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو اذانیں ہوئی ہیں اس میں تو ایسا نہیں تھا کہ پہلے درود پاک پڑھا جائے، لیکن اگر فرض کر لیں کوئی آج کے دور میں پڑھتا ہے تو حکم یہ ہوگا، یعنی اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ کیا یہ جائز ہوگا کہ نہیں ہوگا. علماء نے واضح طور پہ فرمایا کہ اگر پہلے درود پاک پڑھتا ہے تو منع نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تو ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور خوب سلام بھیجو. کب بھیجو کب نہیں بھیجو اللہ نے کوئی کنڈیشن نہیں لگائی. جب یہ چیز بغیر کنڈیشن کے ہے تو ہم اسے جب چاہیں اختیار کر سکتے ہیں. اب لیکن یہ ضرور ہے کہ ایک سنت متوارثہ چلتی آئی ہے کہ اذان سے پہلے درود نہیں ہوتا تھا، اس لیے علماء نے فرمایا اس آیت کی روشنی میں پہلے درود پاک پڑھ سکتے ہیں. لیکن چونکہ سنت متوارثہ چلتی آ رہی ہے کہ متصلاً درود نہیں پڑھا گیا، اس لیے یوں کریں کہ پہلے درود پاک پڑھ لیں، پھر تھوڑا سا وقفہ کریں، اس کے بعد اذان دیں، تاکہ جو ہماری نئی نسلیں ہیں وہ اس درود کو اذان کا حصہ نہ سمجھنا شروع کر دیں. اس طریقے سے کوئی حیت اختیار کرنا کہ جو سنت متوارثہ چلی آ رہی ہو اس میں تغیر اور تبدل پیدا ہو جائے اور بچے ایک ایسی چیز کو جس کو ہمارے نبی نے متعارف نہیں کروایا ہم اسے اس کا حصہ سمجھنا شروع کر دیں، یہ مناسب نہیں ہے. تو درود پاک پڑھنا بالکل جائز ہے اذان سے پہلے، لیکن اس کے بعد تھوڑا سا وقفہ کر لیں، آدھے منٹ کا یا چلیں 20 سیکنڈ کا کر لیں، اس کے بعد پھر اذان دیں تاکہ سب کو واضح ہو جائے درود پاک برکت کے لیے پڑھا گیا ہے اور یہ اذان کا حصہ نہیں ہے، اذان یہ ہوتی ہے. دیکھیے مساجد کے اندر آذان سے پہلے یہ درود پڑھنا بدعت ہے. آذان سے پہلے درود پڑھنا بدعت ہے. کوئی کہے گا کہ مولوی صاحب آپ تو ویسے سختی کرتے ہیں، دیکھو درود تو رسول کریم پر پڑھا گیا، بدعت کیسے ہوئی؟ ہم جواب میں کہتے ہیں ایک رکعت میں کتنے سجدے ہیں؟ دو سجدے ہیں ایک رکعت میں. اچھا اگر میں تیسرا سجدہ شروع کروں تو میں ثواب کا کام کر رہا ہوں یا گناہ کا؟ جی گناہ کا. اب آپ پر فتویٰ لگنا چاہیے منکر سجدہ، منکر سجدہ سجدے کا. اگر ہم یہ کہیں کہ اذان سے پہلے درود پڑھنا بدعت ہے فوراً فتویٰ لگ جائے گا منکر درود، واپی گستاخ، درود نہیں مانتا. ہم کہتے ہیں درود کو مانتے ہیں. جس موقع پہ امام الانبیاء نے سکھایا تھا سیدنا بلال کو اس موقع پہ کیوں نہیں پڑھتے؟ نبی کریم نے آذان کے بعد درود سکھایا. سیدنا بلال نے آذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کا یہ الفاظ نہیں کہے. ہر نماز تو آذان تو پہلے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ آکھنا تو فرض تے نہیں کہ سانو حضور نے فرمایا ہوئے کہ تسی ضرور آکھیا کرو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، مگر ہن ضروری آکھیا کرنا یہ کوئی ضروری نہیں. نہ حضور دے دور جو ہے نہ بعد جو ہے اے ساڈے اس گولڈ شیپ وچ اج تک نہیں ہویا. صرف مطلق آزان دیتی ہوئی نہیں. کیا اسی بابی نا یا اسی منکر عزت رسول نعوذ باللہ، لیکن سلف کا طریقہ ہی نہیں آیا. حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب جامع المعقول والمنقول ہے، انہاں سلف صالحین دا وہ ایک پرانا طریقہ رکھا صرف آزان ہوتی. پہلے میں میٹھی سی بات کرتا ہوں کہ اذان کے بعد تو دروشی پڑھنا ثابت کیا حکم ہے؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے جو اذان کا جواب دے اس کے بعد دروشی پڑھے پھر الوسیلہ والی دعا مانگے میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی. تو اذان کے بعد تو درود شریف جو ہے وہ تعلیم کیا گیا. اذان سے پہلے والا جو درود ہے نا وہ سب کانٹیننٹ میں شروع ہوا ہے، وہ بھی سارے نہیں پڑھتے. یہ مفتی منیب الرحمان صاحب کی مسجد میں اکثر میں تو 2-3 دن رہا بھی ہوں 2007 میں وہاں، تو اس وقت غلام سعود سعیدی صاحب زندہ تھے. وہ کہتے تھے میں نے تو یہاں بند کروایا، اور انہوں نے باقاعدہ شرح صحیح مسلم میں لکھا ہے کہ حضرت بلال ہم سے زیادہ عاشق رسول تھے، وہ تو اذان سے پہلے درود نہیں پڑھتے تھے. تو کہتے ہیں یہ صرف جواز تھا، الٹا اس کو پکڑ کے پورا دین کے طور پہ تعلیم کر دیا ظالموں نے. کتنا ظلم کیا. نہیں تو یہ جو کہانی یہ کرواتے ہیں کہ منع کدھر ہے؟ ہاں منع تو اس کا ان کو یہ سمجھایا ہوا ہے میں نے.
ان سے پوچھیں کہ یہ جو نماز جنازہ ہے اس کی اذان منع کدھر ہے، تو وہ آپ کو کہیں گے جی وہ نبی علیہ السلام نے نہیں دی. اور جو زیادہ ہوشیار ہوں گے نا وہ کہتے ہیں جی بچہ جدو پیدا ہونا ہے نا ادو اذان ہو جاتی ہے نا. ہائے ہائے تو یہ نہیں لڑے گا. ٹھیک ہے، جس طرح حضرت ابراہیم کو وہ نمرود نے کہا تھا نا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں، 2 قیدی منگوائے، ایک کو چھوڑ دیا، تو حضرت ابراہیم نے ویل لیفٹ کیا، پھر کہا کہ سورج مشرق تو کٹ کے دس، نال ٹھوس ہو گیا. آتا ہے نا قرآن میں، اے ٹھوس کرنے سے ان کو ٹھیک ہے چھوڑ دو. عید کی اذان کہاں منع ہے؟ اب تو کچھ بھی نہیں ان کے بلے، اے وہی گیا کہ سورج مشرق تو کٹو. تو کہیں گے جی وہ نبی علیہ السلام نہیں دیتے تھے. ان کو کہ نہیں آپ کی تو ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو نیکی کا کام ہے وہ منع نہ ہو تو کر سکتے ہیں، منع نہیں ہے تو کر سکتے ہیں. اور بخاری مسلم میں الفاظ ہیں جہاں اذان دی جائے شیطان کئی میل دور بھاگ جاتا ہے، اس کی ہوا خارج ہوتی ہے. تو جن لوگوں نے بیچاروں نے پڑھنی عید کی نماز ہوتی ہے تو وہاں تو کم از کم ایک اذان تو ہونی چاہیے، کم از کم جو سال بعد مسجد آتے ہیں ان سے تو شیطان دور ہو. اچھا میں اتنی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ مجھے آگے ڈر بھی لگتا ہے کہ شروع ہی نہ کرا دے. جی کیا اذان سے پہلے بلند آواز میں درود پڑھنا بدعت ہے؟ وہ بھی مانتے ہیں کہ یہ ہمیشہ نہیں تھا، ہم نے ابھی کیا. بدعت تو مانتے ہیں وہ، لیکن وہ علامت رکھنا چاہتے ہیں. جیسے کہ آپ کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ سے شیطان بھاغ جائے، لہذا وہ چاہتے ہیں دوسرے لوگ بھاگے یہاں سے، یہاں نہ آئے مسجد میں، خام خواہ یہاں آ کر ہماری چودراہٹوں میں خلل ڈالیں گے. یہ مسجد فلاں حنفیہ غوثیہ فلاں ہے لکھا موٹا سا ہو تو وہاں بھی ویسے ہی بھاگ جائے گا، وہاں سے پاس نہیں آئے گا. تو یہ در حقیقت وہ شیطانوں کو بھگانے کے لیے اور اپنے چودراہٹوں کو مستحکم کرنے کے لیے انہوں نے شاعر بنا رکھے. تو یہ جب ان سے علماء سے بات کریں گے تو وہ بات کچھ اور کرتے ہیں. ان کے عوام اور جہلاء کا جو طرز عمل ہے وہ کچھ اور ہے، اور وہ وہی ہے. کیونکہ میرا ایک لفظ آپ پڑھتے ہوں گے میرے انٹرویوز میں بار بار آیا، اگرچہ مجھے اندیشہ ہے کہ میرے اوپر فتوے لگنے شروع ہو جائیں گے، میں یہ کھل کر باتیں کہہ رہا ہوں. ہمارے ہاں فرقوں کی حیثیت کیا ہے؟ یہ مولویوں کی ٹریڈ یونینیں ہیں، جیسے پیشے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے دین کو ایک پیشہ بنا لیا. اسلام میں دین کا کوئی پیشہ نہیں. ہر مسلمان کو قابل ہونا چاہیے کہ اسے مسجد میں آئے ہیں اسے آگے کر دیا جائے، نماز پڑھائے. ہر مسلمان کو اس قابل ہونا چاہیے اپنی بچی کا خود نکاح پڑھائے. ہر مسلمان کو اس قابل ہونا چاہیے اپنے باپ کا جنازہ خود پڑھے. لیکن ہم نے تو چونکہ یہ کرنا ہی نہیں، لہذا ہم نے مولوی پال رکھے ہیں اور ان کو ہم نے پیشہ بنا دیا. جب پیشہ ہو گیا تو پیشہ ورانہ چشمک، یہ تو ہے پروفیشنل جیلسی. کاروبار میں تو پھر رقابتیں ہوں گی، وہ رقابتیں ہیں. اب ہر ایک نے اپنا ٹریڈ یونین کا ٹریڈ نشان بنا رکھا، ٹریڈ مارک. ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں. یہ سارے دھندے جو ہیں ان کی جڑ کٹے گی کس سے؟ عربی سیکھو، پڑھے لکھے لوگ اسے لازم کریں اپنے اوپر کہ خود عربی سیکھیں، دین کا کم سے کم اتنا علم حاصل کر لیں. ہر پڑھا لکھا آدمی اس قابل ہونا چاہیے کہ نماز پڑھائے، کیوں نہ کرے؟ تاکہ یہ جو ہمارے یہاں ایک سول سروس بن گئی ہے اس کو ہم ختم کریں. یہ ہوگا اس کا اصل حل. اور فتویٰ میں لگا دوں کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے یا بدعت ہے یا سنت، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا.